بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، معزز ناظرین، جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے ان کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ بار بار بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم براہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی حاصل ہو۔ ہر شخص یہی آرزو کرتا کہ آپ ہمارے ہاں قیام پذیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف تھیں، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو یہ امید نظر آنے لگتی، لیکن وہ مسلسل چلتی رہی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق بھی تھا کہ دیکھیں اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہیں اترے۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے اور وہ جلد ہی دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر والی منزل کو خالی کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام پذیر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل کو ترجیح دی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہنا پسند کیا وہاں پر ہی آپ کا انتظام کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی تنہائی میں حیران و پریشان تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا، پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھے رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ کمرے کے درمیان میں نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں جاگتے رہے اور ایک لمحہ بھی نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں؟ عرض کیا، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے، ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کے لیے ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آسان اور آرام کا باعث ہے، کیونکہ لوگ ملاقات کی غرض سے کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی سے لحاف سے پانی صاف کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے، اور میں نے مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرمایا اور آپ بالائی منزل پر چلے گئے اور ہم نیچے منتقل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے، اور اتنے میں اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ہی سمجھا۔ ناظرین، اس واقعے کا بقیہ حصہ پارٹ 2 ویڈیو میں سنیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔